حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو چن چن کر کیسے واصل جہنم کیا۔ ننھے سپاہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ حضرت قطادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیوں کیے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر چھتر مرکب پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دینے لگا اور پکارنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عوف، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام اور نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں، عتبہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو تم سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جور کے نہیں ہیں۔ اشراف قریش کو میدان میں لڑنے کے لیے بھیجے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر کھود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا۔ پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنا نام اور نسب بتایا تو عتبہ نے کہا، ہاں ہاں، اب ہمارا جور ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی، کفار کے دل تھر تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ شروع کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بر بر کر قاتلانہ حملے کیے اور خوب لڑے، لیکن اسداللہ کی یلغار نے اور ذوالفقار حیدری نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جپٹے آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو چکی تھی اور نلی کا خون بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آج میرے اور آپ کے چاچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے۔ اس کے بعد سعد بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہن کر اپنے پورے جسم کو چھپا کر یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا۔ اس کی مغرور للکار سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھو زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برشی لے کر مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھ کر کہ اس کی دونوں آنکھیں سوائے اس کے بدن کے کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں زور سے برچھی ماری اور وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چیرتے ہوئے کھوپڑی کی ہڈی میں پوست ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر خم ہو گیا، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ برچھی تاریخ اسلام میں یادگار بن کر برسوں تک رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ برچھی طلب فرمائی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چاروں خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہانی کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، آنکھ بہہ کر ان کے رخسار میں آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر حلقے میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی، یا اللہ قطادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھوں سے زیادہ روشن ہوئی اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں بائیں 9 عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا، چچا جان کیا آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، کیوں بتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا، چچا جان میں نے خدا سے عہد کیا ہے، ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ان کے چہروں کی طرف تاک رہا تھا۔ دوسرے نوجوان سے مجھ سے کہا کہ اتنے میں ابو جہل تلوار گماتا ہوا سامنے آ گیا۔ میں نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں تلواریں لے کر اس پر جپٹ پڑے۔ دونوں نے اپنی تلواریں مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کٹ گیا۔ حضرت معاذ اور حضرت معاذ یہ دونوں ننھے ایسے صحابی تھے جو چھوٹی سی عمر میں ایسے دلیرانہ اور جرأت مندی کے ساتھ لڑے کہ ابو جہل جو کہ کفار کا ایک بہت بڑا فرعون تھا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹا دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ ایک ایسے ہی ننھے سپاہی حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا اور وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کسی طرح بھی وہ واپس جانے کو تیار نہ تھے۔ ان کی بے قراری اور گریہ زاری دیکھ کر رحمت للعالمین کا قلب نازک متاثر ہوا۔ آپ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس ننھے صحابی کے گلے میں ایک تلوار حمال کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایسے صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ملتے ہی کافروں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور ان کو صفائے ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے تھے۔